وہ لکھا ہوا ہے، اسے ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اسی کی سزا میں وہ گھر جائے گا. لیکن ماشاءاللہ ججمنٹ یہ لے لیتے ہیں جب ان کا بس چلتا ہے کہ جی یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، گھر بھی جائیں گے. کیا بات ہے بھائی، یہ تو پھر مطلب ہے کہ جو دل ہمارا کرے گا وہ ہوگا. یہ تو خود ماشاءاللہ ماہر قانون ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جو چند لوگ ہیں اس کو سمجھنے میں، وہ تو علی ظفر صاحب خود بھی ہیں اس میں. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. 63A آٹومیٹکلی تو ٹریگر نہیں ہوگا نا، اور یہ تو ورچولی آپ نے جو ایک پروسیس گزرا ہوا ہے اس کی جو واپس آئی ہے، چونکہ ایز پر دی پروسیجر ہے، ایز پر دی لا اینڈ رولز آف بزنس، وہ واپس آیا کیونکہ انہوں نے چاہے چھوٹی سے چھوٹی ایک لائن بھی اگر امینڈ کریں unless it is editorial. سینیٹر علی ظفر صاحب کے لیے بڑا احترام ہے، اور خصوصاً ان کے والد گرامی کے ساتھ میں نے ان ہاؤسز میں کافی مدت کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم وش لسٹ پہ چلنا چاہیں تو پھر تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ بھول گئے ہیں کہ جب عدم اعتماد نو کانفیڈنس ہوا تو کیسے آنن فانن تمام رولز کے خلاف یعنی اسمبلی توڑ دی گئی، اور چند منٹ میں اسمبلی کو گھر بھیج دیا گیا. اور اس کو بھی یعنی نو کانفیڈنس کو نہ آنے کے لیے 1 مہینہ اس وقت ان کے اسپیکر صاحب ابھی آنریبل ممبر ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے، انہوں نے اجلاس بلانے کی تکلیف ہی نہیں کی. تو دیکھیں نو رانگ میک رائٹ. ایک تو فنڈامنٹل چیز ہے کہ 27th امینڈمنٹ اس ہاؤس میں پاس ہو چکی ہے، نیشنل اسمبلی میں گئی، انہوں نے خود کچھ نشاندہی کی، کمزوریوں کی یا کریکشنز کی، اور اس پہ آبویسلی میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 میں بہت بڑی اومیشن تھی، کیونکہ میں 18ویں ترمیم میں اس کا حصہ تھا، اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی ایک کام ہوا. اس میں کئی لوگ ماشاءاللہ 26-27 لوگ انوالو تھے. تو اس میں یہ جب ترمیم کی گئی تو وہ دیٹ از دی اونلی نیو چینج کہہ لیں. باقی ساری کی ساری وہ ہے جو انہوں نے خود نشاندہی کی یا نیشنل اسمبلی میں آوازیں اٹھیں. تو اس کے حوالے سے یہ جو 8 امینڈمنٹس ہیں اس میں ورچولی 7 جو ہیں وہ ہیں، اور ایک آرٹیکل 6 میں جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت میجر ایک اومیشن ہو گئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کی بات. اب بات ہے کہ جب پنجاب حکومت گرانے کا کام آتا ہے تو اس وقت ججوں کی منورنگ نظر نہیں آتی. وہ لکھا ہوا ہے، اسے ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور اسی کی سزا میں وہ گھر جائے گا. لیکن ماشاءاللہ ججمنٹ یہ لے لیتے ہیں جب ان کا بس چلتا ہے کہ جی یہ ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، گھر بھی جائیں گے. کیا بات ہے بھائی، یہ تو پھر مطلب ہے کہ جو دل ہمارا کرے گا وہ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھائی نے کہا کہ جی فراڈ اینڈ ڈسیپشن، بھئی آپ نے کس نے آپ کو روکا ہے؟ آپ کیوں سنتے ہیں بات ریموٹ کنٹرول سے کہ آپ نے کمیٹی میں نہیں جانا؟ اب آپ اتنے وزڈم ہے آپ کی، آپ کو کمیٹی میں جانا چاہیے تھا. ہو سکتا ہے یہ کریکشن وہیں ہو جاتی، یعنی 8 میں سے 7 کو شاید آپ آرٹیکل 6 بھی وہاں پوائنٹ آؤٹ کر دیتے. تو میری گزارش یہ ہے کہ بہن ذرا مجھے اجازت دے دیں. ویسے بھی اس ہاؤس کا یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب آپ فلور دیتے ہیں لاؤڈ لیڈر دی ہاؤس کو یا اپوزیشن کو، تو اس کو آپ سنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی آزاد یعنی سوچ کے ساتھ، نیوٹرلٹی کے ساتھ، یہ تو خود ماشاءاللہ ماہر قانون ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر جو چند لوگ ہیں اس کو سمجھنے میں، وہ تو علی ظفر صاحب خود بھی ہیں اس میں. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے. 63A آٹومیٹکلی تو ٹریگر نہیں ہوگا نا، دیر از اے پروسیجر اینڈ پروسیس. بھئی آپ کی پارٹی ہے، کم از کم آپ نے اسی رات اگر چیئرمین صاحب کو لکھ دیا ہوتا کہ انہوں نے پارٹی فلور کراسنگ کی ہے اور آپ اسے وہ بھی ابھی لیجیٹیمیٹ نہ ہوتا، انہوں نے ویریفیکیشن کرنی ہے، سارا پروسیس. مجھے ریمائنڈ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور ایوری آنریبل ممبر جناب چیئرمین نوز دس تھنگ. اس کا ایک پروسیس ہے. اس کے بعد آپ نے ECB بھیجنا ہے. اگر ایک آنریبل ممبر نے دیکھیں، اگر ضمیر کے مطابق، لیٹس بی ٹیک اٹ فرام another اینگل، اگر اسی لیے یہ موجود ہے یہ پروسیس پارٹی کے لیے بھی اور ادروائز بھی، اگر کوئی چیز کوئی آنریبل ممبر سمجھتا ہے کہ میرے ضمیر کے مطابق یہ چیز ٹھیک ہے، تو دیر از اے پرائز فار ہم ٹو پے. اور وہ کیا ہے کہ وہ ووٹ دیتا ہے اور ووٹ گنا جاتا ہے، اور ووٹ گنا جانا چاہیے ایز پر کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. لیکن اس کے بعد پھر پارٹی کا بھی یہ حق ہے، چاہے وہ چیز ٹھیک ہی ہو 100%، اگر ووٹ پارٹی کی لائن کے خلاف دیا تو پروسیس، وہ پروسیس فالو کر سکتی ہے PTI. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنریبل ممبر نے وہ اس کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ ایز آف ناؤ
till he either tenders his resignation in writing as per the prescribed rules and the law, or party moves the process. जब complete होगा उसके बाद उनकी membership खत्म होगी. Till that date he is very much member of this honorable house, and we should not give such sort of comments जो कि आइन और कानून के खिलाफ है. तो जनाब चेयरमैन इस तरह गुजारिश ये है, I'll sum up because मैं टाइम नहीं लेना चाहता, बात तो बड़ी लंबी हो सकती है. एक तो मैंने कहा कि जैसे करेक्शंस हैं जो कि वेलकम करनी चाहिए मेरे ख्याल में दोनों साइड्स को, अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं, गलती हो गई ठीक कर दी, और दूसरा वो भी वेलकम करना चाहिए अनलेस कि अपोजिशन ये चाहती है कि वो रास्ता खुला रहता और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट एक इस मुल्क में एक रहता जो कि वैलिडेट कर सकता, उसको प्लग किया गया है. और मैं समझता हूं कि ये एक हमारी कलेक्टिव एफर्ट है, और ये तो वर्चुअली आपने जो एक प्रोसेस गुजरा हुआ है उसकी जो वापस आई है, चूंकि एज पर दी प्रोसीजर है, एज पर दी लॉ एंड रूल्स ऑफ बिजनेस, वो वापस आया क्योंकि उन्होंने चाहे छोटी से छोटी एक लाइन भी अगर अमेंड करें, अनलेस इट इज़ एडिटोरियल या आपको टाइपो है, तो ये आना ही पड़ता है. तो ये प्रोसेस है जनाब चेयरमैन, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि शुरू करें आप. We may now take up the reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill. Clause 2 has been नेशनल असम्बली में जब हमने भेजा, जनरली तो जब ऐसे आइनी काम होते हैं तो एक ही दफ़ा केयरफुली प्रोसीजर हो जाता है और फिर वापस नहीं आता. लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ जो कमज़ोरियाँ या करेक्शंस आइडेंटिफाई हुई वो उन्होंने पास किया, और आज हमने फिर वो पूरी एक्सरसाइज कानून आइन रूल्स के मुताबिक मुकम्मल की. आपका ख़ुसूसन शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन आइनी तरमीम में आपने ख़ुद इसको प्रोवाइड किया, आपकी टीम का जिनको बहुत बिज़ी रखा. अल्लाह ताला इस तमाम प्रोसेस को मुल्क के लिए और आने वाले वक्त के लिए इसको मुबारक करे. और मैं समझता हूँ कि ये प्रोसेस आज जो मुकम्मल हुआ है ये एक तारीख़ी दिन है, जिस वक्त 27th अमेंडमेंट कंप्लीट प्रोसीजर रूल्स कानून आइन के मुताबिक मुकम्मल की गई है. तो मैं आपका मशकूर हूँ और सब साथियों का, बोथ ट्रेरी बेंचेस एंड अपोजिशन बेंचेस में जो भी साथी बैठे. थैंक यू वेरी मच. Leader of the House, I request you to reiterate again regarding the defection clause. मैं गुजारिश करूंगा जी, ये तो बड़ा सिंपल है, हम सब तालिब इल्म हैं कानून आइन के, और ये तमाम चीज़ें पिछले 35 साल में कई दफ़ा हमारे हाथों से गुजरी हैं. और ख़ासकर 18वीं तरमीम में जब आप वज़ीर आज़म थे 20/9/10 में, तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया. तो डिफेक्शन क्लॉज तो बड़ी क्लियर है कि अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देना पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ इस डिफेक्शन. अपने ज़मीर के मुताबिक अगर आप समझते हैं कि ये मुझे वोट देना चाहिए और आप वोट देते हैं नोइंगली, कि दो चीज़ें ट्रिगर होंगी. एक तो जो रिएक्शन जनरल होता है, और मेनली आपकी पार्टी ऑब्वियसली लिखेगी चेयरमैन को या स्पीकर को जहाँ डिफेक्शन होगी इस तरह की. मैं तो उसको डिफेक्शन नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ ज़मीर के मुताबिक वोट देना. ये सारा इसको सारा इसीलिए आर्टिकुलेट और इसको इसी तरह लेजिस्लेट किया गया है कि ये चॉइस इज़ देयर कि आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि कीमत क्या होगी. और वो कीमत जो है वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस मुकम्मल होता है उसके बाद होती है. और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि आज इतने यानी एमिनेंट हैं लीगल माशाल्लाह टाइकून, तो वो जब ये कहते हैं कि जब उन्होंने कह दिया या एक्शन हो गया तो बस इट्स डीम टू बी, ये तो इसके मुतरादिफ तो यही है कि कोई बंदा कहे कि मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ तो उसके ऊपर खुदकशी की आप दफ़ा लगा के उसको आप अंदर कर दे, उसको सज़ा दे दें. वो जब तक करेगा नहीं उस वक्त तक तो मामला नहीं होता. तो मैं समझता हूँ कि ये प्रिजम्पशंस हैं, सबको पता है क्या है. एक सियासत भी करनी होती है, फिर एक उसकी वीडियो भी बनती है, फिर वो किसी तरीके से अडयाला भी जाती है. तो यू हैव टू गिव देम अलाउंस कि उन्होंने ज़ाहिर है कि अपनी पार्टी में सर्वाइव भी करना है, कोई ऐसी बात नहीं है, उनका एक जमहूरी हक है, वो जिस तरह प्रोटेस्ट करना चाहें. मेरी एक गुजारिश ज़रूर होगी कि जो जितने कागजात हैं इसके ऊपर ऐसे नाम लिखे होते हैं, जब मोहम्मद सैफुल्ला इस तरह के नाम सारे जो होते हैं, वो जब फाड़ के आप ज़मीन पे फेंक तो उस पर चलते हैं
تو میرا تو ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایسے بڑے ناموں، چاہے وہ انسان کے رکھے ہوئے ہیں لیکن ہے تو اسی طرح اسکرائب ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محمد کا نام جڑا ہوا ہے. تو اس کو منع کریں، ایک کنونس کریں کہ یہ بہت سائٹ جو ہے یہ فیصلہ کریں کہ جی یہ کاغذ کی پھاڑنے پھوڑنے کی جو ہے نا، یہ روپیش پہ لے آئیں وہ کر دیا کریں، پھر سٹاف میں تقسیم کر دیں، وہ ٹھیک ہے، پارٹی سے پیسے لیا کریں. اور یہ اس کو پھاڑ کے وہ ویلے پہ جانے کے بجائے نہیں آپ پھینکتے ہیں، اب آپ کو پیسے پھینکا کریں تو وہ بہتر ہے، اور وہ اسٹاف میں ڈسٹریبیوٹ ہونے چاہیے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ جی ڈیفیکشن کلوز جس طرح کہا گیا ہے وہ ان کو بھی پتہ ہے کہ لا اینڈ آئین ڈزنٹ سے دیٹ اینڈ دیر از اے پروسیجر پروسیس. اور میں آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ابھی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آیا، تو میں تو آن مائی اون تو کچھ نہیں کہہ سکتا. سیکریٹریٹ میں بھی ہی از ویری مچ آنریبل ممبر آف دس ہاؤس اینڈ ہی ول کنٹینیو ٹو بی ممبر آف دس ہاؤس unless the procedure as per law and ayn is completed either voluntarily or by the party. تو اس کا ایک پورا پروسیجر ہے، پروسیس ہے، جب بھی ختم ہوگا تو then he will cease to be، جب نوٹیفائی ہو جائے گا اس کے بعد ای سی پی ڈی نوٹیفائی کرے گا ان کی ممبرشپ کو. till that point he is honorable member and I compliment him کہ انہوں نے احمد خان صاحب نے اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیا. دس از واٹ دی ڈیموکریسی ریکوائرز، دس از واٹ دی اسپرٹ ریکوائرز، اینڈ ہم ان کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے نوئنگلی کہ اس کی ایک پرائس ان کو دینی پڑ سکتی ہے، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق اس 27ویں ترمیم کے حق میں ووٹ دیا. بہت شکریہ جناب. منسٹر صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں